السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ دعا کی زندگی تو اب تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور وہ بھی اسی شخص کے ہاتھوں جو اس کی بہن فضا کا شوہر ہے۔ لیکن دعا تو یہ جانتی ہی نہیں کہ دراصل فراز کی ہی فضا کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اور فضا بیچاری کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ یہ شخص جو میرے سامنے فرشتہ بنا بیٹھا ہے دراصل انسان کے روپ میں ایک حیوان ہے۔ اب فضا جب فراز کے گھر رخصت ہو کے جاتی ہے تو دل تو اس کا کٹ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی بہن دعا کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، لیکن وہ سب کے سامنے مسکرانے پہ مجبور ہوتی ہے کہ اس کا یہ راز کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کی بہن گھر سے بھاگ چکی ہے، کیونکہ فضا کی ماں نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو خاص طور پہ سمجھا کے بھیجا تھا کہ اپنے سسرال جا کے چہرے پر ایسے تاثرات ہرگز بھی نہ رکھنا کہ ان لوگوں کو ذرا سا بھی شک ہو کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، کیونکہ اگر تمہارے سسرال والوں کو پتہ چلا تو اس کے بعد ساری زندگی کے لیے وہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ اب فضا کو جب فراز کے کمرے میں بھیجا جاتا ہے تو فراز بڑے رومانٹک موڈ میں فضا کا ہاتھ پکڑ کے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ وہ تو پہلی نظر میں ہی فضا کے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ فضا سے کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میرے گھر والے میرے لیے ایسی لڑکی لے کے آئیں گے جس میں بہت حیا ہوگی، جو کبھی کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی، اور دیکھ لو ویسا ہی ہوا، بہت پیاری لگ رہی ہو تم، اور دلہن کے اس روپ میں تو میرے دل میں اتر گئی ہو۔ فضا سوچتی ہے کہ میں آج اپنی قسمت پر کتنا ناز کرتی کہ مجھے کتنا اچھا شوہر ملا ہے، میرے باپ جیسا ہرگز بھی نہیں ہے جو بات بات پہ میری ماں کی بے عزتی کرتا ہے، یہ انسان تو پہلے ہی دن میری اتنی تعریف کر رہا ہے، میرے اتنے ناز اٹھا رہا ہے، لیکن وہ اپنی اس خوشی کو مکمل طور پہ منا بھی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک اس کی بہن دعا بخیر و عافیت گھر نہیں پہنچ جاتی فضا کی ہر خوشی پھیکی ہے۔ دوسری طرف اسلم جب تھانے سے واپس آتا ہے تو اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ آپ کو دعا کو ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا، تو اسلم کہتا ہے کہ دعا ہمارے لیے مر چکی ہے، اور دوبارہ اس گھر میں اس کا نام لیا تو میں تم لوگوں کو بھی جان سے مار دوں گا اور خود بھی خودکشی کر لوں گا، اور اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ دیکھ لیا اپنے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ، جسم فروشی کے اڈے سے ملی ہے تمہاری بیٹی، پولیس نے اڈے پر چھاپا مارا تھا، آوارہ عورتوں کے ساتھ تمہاری بیٹی بھی پکڑی گئی ہے۔ اور پھر جب دعا خود ہی روتی دھوتی گھر کی دہلیز تک پہنچے گی تو اسلم اسے دہلیز پار کرنے نہیں دے گا، باہر سے ہی اس کی اچھی خاصی بے عزتی کرے گا، یہاں تک کہ سارا محلہ جمع ہو جائے گا اور سب کو ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کی دعا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہی اسلم اگر چپ کر کے دعا کو اندر آنے دیتا، اندر آ کے بے شک اپنی بیٹی کو جتنا بھی ڈانٹ لیتا اس کی غلطی پہ، تو کم سے کم اس کی اور اس کی بیٹی کی عزت تو برقرار رہتی، لیکن اس شخص کی بیوقوفی کی وجہ سے اور بد زبانی کی وجہ سے اس کی اپنی عزت تو خراب ہوئی ہی ہے، ساتھ ہی دعا کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اس سب کا اثر اس کی باقی دو بہنوں کی زندگیوں پر بھی پڑنے والا ہے۔ اب دعا ڈوبتے دل اور بے بسی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی دہلیز سے واپس مڑ جائے گی، لیکن اس کے بعد اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ وہ کہاں جائے۔ ایک پارک میں جا کے زاروں قطار روئے گی اپنی قسمت پر کہ میں نے کیوں اس گھٹیا فراز پر اعتماد کیا، کیوں اس کے محبت کے جھوٹے جال میں پھنسی، اور کیوں اپنی بہن کے منع کرنے کے باوجود بھی اس انسان سے ملنے گئی۔ لیکن اب یہ سب سوچنا بے سود ہے، کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہے۔ دوسری طرف نوشیروان جو پہلے فرحہ کی محبت اور اس کے بچھڑ جانے پر ہر وقت غم زدہ رہتا تھا، لیکن اب چونکہ وہ فرحہ کو مکمل طور پہ بھول چکا ہے، کیونکہ اس کی زندگی اور اس کے دل میں دعا آ چکی ہے، اور دعا کی محبت اس قدر سچی ہے کہ اگر دعا کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو نوشیروان کے دل کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔
اب نوشیروان ہاسپٹل کے کمرے میں دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش سویا ہوتا ہے کہ اسے دعا کے متعلق بہت ہی ڈراؤنا خواب آتا ہے اور وہ زور سے دعا پکارتے ہوئے اٹھ جاتا ہے، جس پر پاس بیٹھا جعفر پریشانی میں فوراً نوشیروان کی طرف بڑھتا ہے اور پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک تو ہیں سائیں؟ تو نوشیروان خود کلامی کے سے انداز میں کہتا ہے کہ میں نے اسے اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جعفر پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ کسے سائیں، جس پر نوشیروان بتاتا ہے کہ دعا کو۔ تو جعفر نوشیروان کو سمجھاتا ہے کہ آپ چونکہ دوائیوں کے زیر اثر ہیں، شاید اسی لیے آپ کو ڈراؤنا خواب آیا ہے، لیکن نوشیروان تو کسی کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ جعفر سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی اسی وقت اس کی خیریت معلوم کرنی ہے، فوراً سے پہلے اسے کال کرو۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ نوشیروان کو دعا کا نمبر کیسے معلوم ہوا کہ وہ اس کو ڈائریکٹ کال کر کے اس کی خیریت معلوم کر سکے۔ بہرحال اونچائی سے گرنے والا خواب تو سچ ہی ثابت ہوا ہے، کیونکہ دعا جو کہ ایک عزت دار لڑکی تھی، فراز کے دھوکے کے بعد پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئی ہے۔ اب دوسری طرف فضا کے محلے داروں سے اس کے سسرال تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ دعا جسم فروشی کے اڈے سے گرفتار ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسلم کو تھانے بلایا گیا تھا، اور اب اسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں گھسنے سے منع کر دیا ہے۔ فضا کی ساس کو جب یہ سارا واقعہ پتہ چلتا ہے تو وہ تو چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور فضا سے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میں نے تو شریف خاندان دیکھ کر شادی کی تھی، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری بہن کی طبیعت خراب نہیں تھی، بلکہ وہ تو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اور پھر رونا ڈالتی ہے کہ یا اللہ، ہماری قسمت پھوٹ گئی، کیسی گھٹیا لڑکی ہمارے گھر میں آ گئی۔ دراصل غصہ تو اسے فضا پر بہت پہلے سے ہی آنا شروع ہو چکا تھا، جب نکاح کے موقع پہ حق مہر میں 2 لاکھ لکھے گئے تھے، اور پھر اس نے فضا کا زیور دیکھا تھا جو بہت ہی ہلکا پھلکا تھا۔ لیکن فضا کا سسر جو ایک نیک دل انسان ہے، وہ اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو اور تمہیں یہ سب بتایا کس نے ہے؟ تو فضا کی ساس اپنے شوہر پر بھی چیختے ہوئے کہتی ہے کہ میں کیسی باتیں کر رہی ہوں، ارے وہ لڑکی تھانے سے پکڑی گئی ہے، جس پر فضا تو ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ اس کی بہن اور تھانے۔ تو فضا روتے ہوئے کہتی ہے کہ دعا ایسی نہیں ہے، اور ساتھ کھڑا فراز جب فضا کے منہ سے لفظ دعا سنتا ہے تو وہ تو حیران پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ دعا فضا کی بہن ہے، یعنی وہ اپنی ہی سالی کا سودا کرایا ہے۔ اب یقیناً فراز کو یہ فکر لگ جائے گی کہ اگر اس کا راز کھل گیا تو اس کے ماں باپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم جس بیٹے کو بہت نیک شریف سمجھتے ہیں وہ کیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا فراز کا کبھی راز کھلے گا اور نوشیروان اس انسان کو زندہ چھوڑ دے گا؟ کیونکہ نوشیروان کی دعا کو زمانے بھر میں بدنام کرنے والا یہی کمینہ انسان ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔